ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن والاه. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمین یا رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. تو آیت نمبر 32 سے سٹارٹ کر رہے ہیں، اور یہاں سے جو ہے وہ دو باغ والوں کا جو ہے وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، کہ اور پیش کیجئے یا بیان کیجئے لہم ان کے لیے دو آدمیوں کی مثال. جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، کہ ہم نے بنایا ان میں سے ایک کے لیے دو باغات من اعناب، انگوروں کے. وحففناہما بنخل، اور ہم نے انہما دونوں باغوں کو، اور ہم نے ان دونوں باغوں کو گھیر لیا یا ان کے اطراف اگا دیے. کیا؟ نخل، کھجور کے درخت. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ہم نے بنا دی ان کے درمیان، ان کے بیچ میں، زرعہ، ہر طرح کی کھیتی، پروڈیوس. اچھا، اس کی اب وہ دیکھتے ہیں کیا تفسیر آ رہی ہے. پہلے تو یہ کہ دو آدمیوں کا جو ہے یہاں پر ذکر ہے. اب یہ وہی بات ہے کہ کیونکہ یہ بات ضروری نہیں ہے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کہ یہ کس زمانے کے لوگ تھے. کچھ رائے جو آتی ہیں یا تفاسیر میں جو ذکر آ رہا ہے وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے دو لوگ ہوں، یا کچھ تفاسیر میں کیا آیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ قریش کے کچھ لوگ ہوں. اور عین ممکن یہ بھی ہے کہ اس طرح کے کوئی لوگ ہوں ہی نہیں، مطلب ریالٹی میں بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ایک ایگزامپل یا تمثیل پیش کر رہے ہیں. تو وہی بات ہے کہ کون تھے اس سے فرق نہیں پڑتا، تو اس کو بتایا بھی نہیں، بس یہ کہہ دیا کہ جو ہے وہ ان کی مثال پیش کرے. اب ان کے بارے میں کیا آ رہا ہے کہ ان دونوں میں سے جو ایک شخص تھا اس کے پاس کیا تھا، اس کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو وَجَعَلْنَا، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلیئرلی فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنا دیا ان میں سے ایک کے لیے دو باغات انگوروں کے. تو انگور جو ہے نا، پرانے زمانوں میں جو ہے نا ایک بہت ایگزوٹک فروٹ اس کو سمجھا جاتا تھا، بہت خاص ہوتا تھا اور بہت مہنگا ہوتا تھا، اور جو غریب ہوتے تھے نا وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے. جو خاص اور امیر لوگ ہوتے صرف وہی اس کو کھا سکتے تھے. تو اس لیے سب سے پہلے مینشن کیا کہ اس کے جو باغات تھے وہ کس کے تھے، وہ انگور کے باغات تھے، کہ بہت ہی اسپیشل اور ایگزوٹک فروٹ جو ہے وہ اس کے باغات میں اگتا تھا. یہ دوسری بات یہ کہ جو ہے وہ حففناہما بنخل، اور ان کے جو کسی نے اگر جو ہے وہ انگوروں کی بیل دیکھی ہو تو انگوروں کی جو بیل ہوتی ہے نا وہ بڑی نازک سی ہوتی ہے. تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے پھر کیا کیا کہ ان کے اطراف جو ہے وہ کھجور کے درخت لگا دیے کہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ حفاظت ہوتی رہے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور پھر ان دونوں باغات میں جو تھی نا، یہی نہیں کہ صرف اور صرف انگور تھے بلکہ اس کے علاوہ بھی ہر طرح کی جو ہے وہ پروڈیوس یا ویجیٹیشن، ہر طرح کی جو مختلف قسم کی کاشت چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے درمیان کے، ایسا ہی نہیں کہ بس صرف انگور اور کھجور تھے بس، بلکہ اس کے علاوہ ہر طرح کی جو ہے وہ اس میں کھیتی موجود تھی، کہ طرح طرح کی جو ہے وہ مختلف قسم کے پھل ہوں گے، مختلف قسم کی سبزیاں وغیرہ ہوں گی، اور اناج وغیرہ ہوں گے. جو وہاں اناج تو نہیں، پھل اور سبزیاں وغیرہ جو وہ باغ پروڈیوس کرتے تھے، اگاتے تھے. مزید اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ کلتا الجنت، اگلی آیہ کریں، آیہ نمبر 33. کلتا الجنتین آتت اکولہا، دونوں باغ پورا پورا پھل دیتے تھے. وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، اور کوئی باغ پھل دینے میں
کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا. کہ ایک تو پہلے یہ فرما دیا کہ پورا پورا پھل دیتے تھے، یعنی جتنا بھی میکسیمم پروڈیوس ہوتا ہے اتنا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار جو ہے وہ جو کھیتی ہوتی ہے یا جو پھل لگتا ہے وہ کسی وجہ سے، کبھی جو ہے وہ بارش ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ موسم خراب ہو جاتا ہے، کبھی کبھار جو ہے وہ کوئی کیڑے وغیرہ آ جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ پراپر فصل نہیں ہو پاتی. لیکن خاص فرمایا ولم تظلم منہ شیئا، کہ ان باغوں، ان جو باغ کے پھل تھے اس میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہوتی تھی. وہ پورا پورا مکمل فل کیپیسٹی میں جو ہے وہ اپنی پروڈیوس دیتے تھے، اپنی جو ہے وہ کھیتی ان کی ہوتی تھی. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ہم نے اس کے یعنی ان دونوں باغوں کے بیچ میں ایک نہر بھی جاری کر دی. تو یہ تو بات ہو گئی کہ جو ہے وہ ہر طرح کا جو ہے وہاں پر پھل تھا، اور پھل بھی جو ہے اپنی میکسیمم کیپیسٹی میں جو ہے وہ ہر سال اگتا تھا. اب اس کے بعد کیا تھا کہ ایک چیز جو چاہیے اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ پانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب اس کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتظام کر دیا کہ ان کے درمیان جو ہے وہ ایک نہر تھی، تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، کہ باغوں کے درمیان میں سے ہی جو ہے وہ نہر جاری تھی. تو وہ زراعت کے لیے پانی آب پاشی کے لیے اس کے پاس اویلیبل تھا، کہ اپنے جو اس کے درخت ہیں اور اس کے جو پودے وغیرہ ہیں ان کو آسانی سے پانی مل جایا کرتا تھا. اب مزید اس سے متعلق اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی. اچھا، اس کا بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے آیت مکمل کر لیتے ہیں. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. تو پس کہا اس کے ساتھی نے وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، کہ جب وہ اس سے گپ شپ کر رہا تھا، انا اکثر من کا مالن، کہ میں تم سے زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے، واعز نفرا، اور تم سے زیادہ ہوں، زیادہ مضبوط ہوں نفری کے اعتبار سے، یا جو ہے وہ جس کو مین پاور کہتے ہیں. نفرا کا مطلب ہوتا ہے مین پاور، کہ اس میں جو ہے آپ کی اپنی اولاد بھی آ جاتی ہے. اور اس حساب سے، یعنی جب یہ پرانے زمانے کی بات ہو رہی ہے تو اس وقت نوکر وغیرہ تو نہیں بلکہ غلام ہوتے تھے. تو نفری میں کیا شامل ہو جاتی ہے یا مین پاور میں کیا شامل ہو جاتا ہے؟ پہلے تو سب سے پہلے اپنی اولاد، اپنے بیٹے. کہ ہم نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ پرانے زمانے میں انسان کے جتنے زیادہ بیٹے ہوتے تھے اس کو اتنا زیادہ مضبوط اور اتنا زیادہ عزت والا سمجھا جاتا تھا. اور پھر صرف یہی نہیں، نفری میں پھر جو ہے وہ غلام بھی شامل ہو جاتے ہیں، کہ جتنے زیادہ غلام ہوئے ہوں گے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کے لیے کام کر سکیں گے اور اتنا زیادہ اس کے لیے کما کے لائیں گے. اور جیسا کہ اس کے پاس 2 باغات ہیں، تو ظاہری بات ہے باغوں کا جو کام کرنا ہوتا ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، تو اس کے لیے بھی اس کا پورا انتظام تھا. تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس کا مجھے آپ لوگ اپنے یہ جو فرسٹ سینٹنس ہے آیا نمبر 34 کا، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، میرے پاس ٹرانسلیشن ہے اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی. آپ کے پاس کیا ٹرانسلیشن آ رہا ہے؟ کسی کا کوئی دوسرا ٹرانسلیشن ہے تو بتائیں. اور وہ پھل رکھتا تھا. وہ پھل رکھتا تھا. صحیح ہے. اور وہ میرے پاس ہے اور ہوا اس کے لیے پھل. جی ہوا اور ہوا اس کے لیے پھل. اور ہوا اس کے لیے پھل. اچھا، تو لٹرلی سمر کا جو ویسے مطلب ہوتا ہے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں پھل نا، لیکن عربی میں جو ہے نا وہ جو سمر آتا ہے نا وہ ہر قسم کی ایکسٹرا مال و دولت کو آتا ہے. تو یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے جو وہ سمر تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آلریڈی جو مینشن کر دیا گیا کہ جو باغات میں پھل لگ رہے تھے اس کے علاوہ بھی اس کے پاس آمدنی کے ذریعے تھے، یا اس کے علاوہ بھی اس کے پاس مال و دولت تھی. یہ سونا چاندی ہوں گے، مویشی ہوں گے، یہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور ذریعے ہوں گے، کہ یعنی کہ بھرپور دولت تھی. یہاں پہ جو سمجھایا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ ہر طرح سے اس کے پاس ایک سورس آف انکم نہیں تھا بلکہ ملٹیپل سورس آف انکم تھے، اور
فکانا لہو ثمر سے مراد ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ بہت مختلف ذرائع سے ایکسٹرا انکم کے، یعنی مین سورس آف انکم تو اس کا وہ باغ تھا، اس کے علاوہ بھی ایکسٹرا اور ایڈیشنل سورس آف انکم تھے، یعنی کہ ہر طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ مالی مٹیریلسٹکلی جو ہے وہ مال کے اعتبار سے نواز رہے تھے۔ اب جب یہ اس کی پوری بات پتہ چل گئی تو پھر اب اس کی جو ایک کنورزیشن آ رہی ہے، یہ دو لوگ جو تھے، جو کہ ایک غریب تھا اور دوسرا یہ شخص باغ والا تھا، تو جب یہ دونوں آپس میں ملے تو انہوں نے آپس میں کیا کنورزیشن کی کہ اس نے کیا کہا، انا اکثر من کا مالن، کہ میں تم سے زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے، وَأَعَزُّ اور زیادہ مضبوط ہوں نفری کے اعتبار سے یا جتھے کے اعتبار سے یا مین پاور کے اعتبار سے۔ اس کی پوری کنورزیشن دیکھ لیتے ہیں، پھر اس میں سے پوائنٹس نکالیں گے، کیونکہ ایک دو آیات ہیں، یہ دیکھتے ہیں۔ ہوا دخل جنتہ وہو ظالم لنفسی، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں اس حال میں کہ اس نے اپنی جان پر جو ہے وہ ظلم کیا۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اور اس شخص نے کہا، یعنی باغ والے نے، امیر آدمی نے کہا کہ میں یہ گمان نہیں کرتا کہ یہ برباد ہوگا کبھی بھی، یعنی کہ یہ سب کچھ جو مجھے دیا گیا ہے، میرے باغ، میری دولت، میں نہیں گمان کرتا کہ یہ کبھی بھی تباہ و برباد ہوگا۔ وما اظن الساعة قائمہ، اور نہ ہی میں یہ گمان کرتا ہوں کہ جو ساعہ ہے یعنی کہ قیامت کی گھڑی، وہ کبھی قائم ہوگی یا کبھی آئے گی، یعنی اس نے قیامت کا بھی انکار کر دیا کہ میرا گمان نہیں کہ کبھی قیامت آئے گی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا، اور اگر، بالفرض وہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے لوٹا دیا گیا میرے رب کی طرف سے تو میں یقیناً ضرور اس سے بہتر پاؤں گا، کہ دنیا میں جو مجھے مل رہا ہے اس کے مقابلے میں اگر مجھے لوٹایا گیا، پہلے تو وہ کہہ رہا ہے کہ لوٹایا جاؤں گا ہی نہیں، بالفرض چلو اگر مجھے لوٹا بھی دیا گیا تو کیا ہوگا کہ مجھے قیامت میں جو ملے گا وہ اس سے بہتر ملے گا۔ منقلبہ لوٹنے کے اعتبار سے، یعنی لوٹنے کی جگہ، منقلبہ کا کسی یہاں ہوتا ہے لوٹنے کی جگہ، تو مجھے اس سے بہتر دنیا میں جو مجھے ملا ہے، مجھے اس سے بھی بہتر جو ہے وہ لوٹنے کے بعد ملے گا، یعنی آخرت میں ملے گا۔ بس، تو اب یہ جو ہے اس کی کنورزیشن دو آیات میں ہے۔ اب آپ دیکھیے، پہلی آیت میں دیکھیے اور آپ کو اس کے ایٹیٹیوڈ سے کیا لگ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے تو اندر بہت اسے بہت تکبر ہے، تکبر اور بہت وہ ہے، پراؤڈ ہے اپنی پراؤڈ ہے، چیزوں پر۔ بالکل بالکل، سب سے پہلی بات تو یہ تکبر اس کے اندر بہت زیادہ ہے، کہ دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھ رہا ہے۔ اور جو ہے وہ حدیث شریف میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے دل میں ایک رائے کے برابر بھی تکبر ہوگا، غرور ہوگا، تو پھر وہ شخص جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ اس کا تو اتنا زیادہ غرور کر رہا ہے کہ کلیئرلی جو ہے وہ غرور سے جو ہے دوسرے کو حقیر کہہ رہا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں، تو میرے پاس تو اتنا مال ہے، میرے پاس تو اتنی جو ہے وہ مین پاور ہے۔ اگلی بات کیا رہی ہے، وہ دخلا جنتہ وہو ظالم لنفسی، اور جنت میں وہ داخل ہوا اس حال میں کہ اس نے اپنی جان پر، اپنے نفس پر ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا اس نے اپنے نفس پر؟ غرور کیا تو کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں ہم اپنے ہی نفس کے اوپر ظلم کرتے ہیں کہ ہم گناہ جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل یہی بات ہے کہ اس نے غرور کیا اور اپنے آپ کو برتر اور دوسرے کو کمتر سمجھا، تو ظاہری بات ہے کہ ایک گناہ ہے غرور اور تکبر کرنا۔ تو وہی بات ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، یا گناہ کے ذریعے بے شک ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو نقصان پہنچا رہے، لیکن وہ بظاہر ہم اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، کہ آخرت میں پھر ہمیں اس کا بدلہ ملے گا، تو گناہوں کا برا ہی بدلہ ہے اور اس کی پھر سزا ملے گی، تو یہ خود اپنے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ اور اگلی بات اس نے کیا کی کہ ما ظن ان تبید هذه ابدا، تو اس سے کیا بات پتہ چلی؟ وہ اس چیز کا انکار کر رہا ہے کہ کبھی یہ چیز ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ دائمی ہے اس کے پاس، وہ یہ سوچ رہا ہے۔ بالکل، ایک تو یہ بات یہ سوچ رہا ہے، کلیئرلی پتہ چل رہا ہے کہ یہ دائمی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ
अपने ऊपर उसको इतना भरोसा है कि मैंने ये जो सब कुछ किया है, ये मैंने इतनी परफेक्ट प्लानिंग के साथ किया है कि इसको तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब मैंने तो इसको सब कुछ सेट कर दिया है और हर चीज मैंने इतनी अच्छी तरह से सेट की है कि इसी तरह से ये चलती रहेगी और इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो अपनी प्लानिंग पर और अपनी एबिलिटी पर उसको वो कर रहा है कि रिलाई कर रहा है। अगली बात उसने क्या कही? वमा अजुन्नु साअता काइमा, कि और मेरा ये ख्याल है कि कयामत कभी नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये किस चीज का इनकार कर रहा है? आखिरत का इनकार कर रहा है ना, कि कयामत। तो तीन अकीदे हैं ना जो बहुत ज्यादा बेसिक अकीदे हैं, और हर नबी जो है वो यही अकीदे लेकर आए हैं। सबसे पहला क्या अकीदा है? अकीदा तौहीद है। फिर उसके बाद क्या है? रिसालत, के अंबिया कराम को ये मानना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको भेजा है, और उनके बताए हुए रास्ते की इत्तबा पैरवी करना, उनकी लाई हुई शरीयत को फॉलो करना। और फिर उसके बाद जो है वो आखिरत के है कि हिसाब किताब का एक दिन है कि जिसमें जजा और सजा, जिसने नेक काम किया उसको जजा, और जिसने बुरे काम किया उसको सजा मिलेगी। तो यहाँ पर वो आखिरत का अकीदा है, आखिरत का जो है वो इनकार कर रहा है। और अगली जो आखिरी बात उसने कही कि अगर मुझे लौटा दिया जाएगा तो फिर मैं जरूर ये वो मुझे यहाँ पे मिला है इससे बेहतर पाऊंगा। तो ये क्या है, इस यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? अंदर आ जाओ। आदमी है उसको इतना है कि अपने ऊपर इतना भरोसा है कि मैं अगर यहाँ से गया भी, अगर कायमत कायम भी होगी, मैं गया भी तो मुझे इससे ज्यादा बेहतर मिलेगा। हाँ, तो खुद एतमादी ये कह रहे हैं। और क्या लग रहा है? ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग आए हैं। आप लोग बताएं आपको इस चीज में क्या प्रॉब्लम लग रही है, ताकि फिर यही होता है कि आपकी पार्टिसिपेशन होती है तो आप लोगों का दिमाग थोड़ा एक्टिव हो जाता है। वरना मैं बोलती रहूं तो मैं बोल सकती हूँ 1 घंटा, फिर आप लोग सो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है बाजी कि अगर ये दिखाना चाह रहा है कि जब मुझे दुनिया में सब कुछ मिला है तो मुझे आखिरत में भी सब मिलेगा ही। ये तो है, मगर इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मतलब इसमें इससे प्रॉब्लम ये बेसिकली गरूर है। है, उसे जी, गुरूर सदफ है। को बोलने दीजिए 1 मिनट। सदफ आप बोलिए। बेसिकली जो इसमें समझ आ रहा है पिछली आयत से रिलेटेड, वो ये है कि वो यहाँ पे गरूर में मुब्तला है, और हम्म वो क़यामत उस चीज से भी जो है वो उसका इनकार कर रहे हैं। और एक ढटाई वाला उनका ये पर्सपेक्टिव बनता है कि यहाँ पर अगर हमारे साथ मिला तो हमें आगे भी ऐसे ही अच्छा दिया जाएगा। सही। और इसके अलावा किसी को कुछ कहना है? बाकी बहुत सारे लोग होते हैं, 3 4 पार्टिसिपेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हर वक्त रिप्लाई करते हैं। आप बाकी लोग भी, अगर आप लोग माइक पर शाये हैं तो चैट बॉक्स में टाइप किया करें। और मैं समिया ऐसे भी, जी जी सॉरी, बताएं आंटी। ऐसे भी लग रहा है ना कि जैसे उसको अल्लाह पे भरोसा नहीं है, अल्लाह का उसने कोई इसमें वो नहीं किया कि बिस्मिल्लाह कहे या इंशाल्लाह कहे, कुछ भी जी वो सिर्फ आगे अपनी ही उसमें इंशाल्लाह वो ये है। वाला पॉइंट आएगा। जी आपने सही कहा। तो या यहाँ ऐसे है कि कुफ्र में तजावुज कर जाते हैं और वो समझते हैं कि इससे आगे उनका हिसाब किताब वाला मामला नहीं हो सकता, और कोई और जात, वही तौहीद, अल्लाह ताला की तौहीद के जी हवाले से उसका इनकार ही है इसमें बेसिकली। वो ये समझ रहा है कि ये जो कुछ भी मिला है मुझे मेरी एबिलिटी, मतलब मेरी अपनी मेहनत से मिला है, तो वहां पे भी मुझे इसी तरह ही मिलेगा। नहीं नहीं, एक्चुअली इसमें आप लोगों ने काफी पॉइंट बताए जो सही तो है, लेकिन एक्चुअली जो इसमें प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे जो पॉइंट निकल रहा है वो ये है कि दुनिया में तो अल्लाह ताला ने उसको तमाम नेमतों से नवाज दिया, और वो ये समझ रहा है कि दुनिया में जो मिला है, इस दुनिया के माल के मिलने की वजह से मैं अल्लाह का मुकर्रब हूँ। और अल्लाह का मुकर्रब होने की वजह से, यानी अल्लाह का फेवरेट, अल्लाह का पसंदीदा हूँ। तो दुनिया में अल्लाह ने मुझे नवाजा है तो आखिरत में भी मुझे नवाजेंगे। तो माल का दुनिया में मिलना क्या इस बात की गारंटी है कि आप अल्लाह के जो है वो पसंदीदा हैं, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे राजी हैं तो आपको माल दे रहे हैं? आजमाइश के लिए। बिल्कुल, माल तो आजमाइश के लिए भी होता है। और हमने जब 1 2 दिन पहले रहमान कहा था, तो रहमान वो जात है जो मुसलमान को और काफिर को, दोनों को दुनिया में नेमतों से नवाज रही है।
تو اگر دنیا میں کسی کو مال مل رہا ہے تو یہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے خاص بندے ہیں، آپ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اور پھر اگر آپ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں تو جو ہے وہ آخرت میں بھی آپ کا معاملہ اچھا ہی ہوگا۔ اور اگر کوئی غریب ہے، اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں، اگر کوئی شخص غریب ہے اور دنیا میں اس کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی رزق لمیٹڈ دیتے ہیں، ایسا تو کوئی شخص نہیں ہے جو کہے کہ مجھے دنیا میں رزق ملا ہی نہیں، کسی کو کم رزق دیا جاتا ہے یا محدود دیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی کو محدود رزق دیا گیا ہے تو پھر جو ہے کیا یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ناخوش ہے؟ دنیا تو ایک آزمائش کی جگہ ہے، اور کس کا درجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کیا ہے وہ آخرت میں جا کر ہی پتا چلے گا۔ تو کسی کو اگر مال دیا گیا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کا پسندیدہ ہے، جیسے یہ خود کو سمجھ رہا ہے کہ دنیا میں مجھے اتنا پرفیکٹ سب کچھ مل گیا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو آخرت تو پہلے ہوگی نہیں، ہوگی تو مجھے اس سے بھی بہتر ملے گا کیونکہ میں تو اللہ کا فیورٹ ہوں۔ تو یہ اس کا ایک اور غلط جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ تو اس کی بات جو ہے وہ یہاں تک ختم ہو گئی، اس کی ہم نے پرابلمز دیکھ لی کہ اس کے ساتھ کیا کیا پرابلمز تھی۔ اب اگلا جو جواب دے رہا ہے اس کا ساتھی، آیا نمبر 37 ہے۔ کوئی جو ہے وہ اسکرین شاٹ پارٹیسپینٹس کا لے لے، اور پھر ورنہ کچھ لوگ بیچ میں چلے بھی جاتے ہیں۔ اینڈ تک پلیز کوشش کیا کریں کہ کنٹینیو رکھیں۔ آخر میں بھی ہم جو ہے وہ، ایک تو روبینہ بھی بہت اچھی باتیں احادیث آپ کو بتاتی ہیں زبان کی حفاظت سے متعلق، اور دوسرا یہ کہ ہم دعا بھی کرتے ہیں، تو یہ دعاؤں کا ہی مہینہ ہے، تو کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ آخر تک آپ لوگ رکیں۔ اگلی آیت نمبر 37 ہے، قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب۔ تو کہا اس سے اس کے ساتھی نے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اس حال میں کہ وہ آپس میں گپ شپ کر رہے تھے، أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، کہ کیا تم کفر کرتے ہو اس ذات کا کہ جس نے تمہیں بنایا، تخلیق کیا مٹی سے، ثم من نطفة، پھر تمہیں نطفے سے بنایا، ثم سواك رجلا، پھر تمہیں جو ہے وہ ایک بھلا چنگا انسان بنا دیا۔ اچھا، یہاں پر بھلا چنگا سوا کا آ رہا ہے، اس کا میں سمجھاتی ہوں۔ تو اب اس نے کیا، جب اس کو دیکھا کہ وہ اس طرح سے مغرور باتیں کر رہا ہے، اپنے اوپر جو ہے وہ ریلائی کر کے کہ جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے یہ میری اپنی محنت اور اسٹریٹجی اور پلاننگ کی وجہ سے ہے، اور پھر یہی کہ آخرت میں مجھے اس سے بہتر ملے گا، جب اس نے دیکھا کہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، کیا اس نے کہا کہ سب سے پہلے تم اس ذات کا کفر کرتے ہو کہ جس نے تمہیں بنایا، مٹی سے بنایا، پھر اس نے تمہیں نطفے سے بنایا۔ تو یہ پہلے مٹی سے بنایا اور پھر اس کے بعد نطفے سے بنائی، یہ کیسے؟ بالکل، سب سے پہلے پہلے تو اس نے جی حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے اس نے ذکر کیا، یاد دلایا کہ بالکل جو صحیح اصل بات بنیاد ہے، ہے وہ مٹی سے بنی۔ بالکل۔ سب سے پہلے جو کہا گیا ہے اور قرآن میں جو آتا ہے کہ مٹی سے بنایا گیا ہے، وہ یہی کہ ہمیں ڈائریکٹلی مٹی سے نہیں بنایا گیا، بلکہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو جو بنایا گیا تھا تو وہ مٹی سے بنایا گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے تو پھر وہ کس طرح سے ہے، وہ نطفے سے بنائے گی۔ اب اس کو ان دو باتوں کو ہی اگر انسان کنسیڈر کرے کہ سب سے پہلے جو وہ ذات یا وہ انسان جو مٹی سے بنائے، تو اس چیز کو یاد جب ہمیں دلایا جاتا ہے کہ تم مٹی سے بنائے گا، تو کیا دل میں بات آتی ہے؟ جی بتائیے آن نہیں، لائن ادنا پارٹیسپینٹ۔ ہونے کے حوالے سے ہے basically۔ بالکل بالکل کہ ہم اتنے اپنے کمزور ادنا ہیں کہ ایک پل میں ٹوٹ سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں۔ بالکل، یعنی مٹی کی تو کوئی بیسکلی حیثیت ہی نہیں ہے نا، بے حیثیت ویلیو لیس چیز ہے، تم اس ویلیو لیس چیز سے، حقیر اور ادنا چیز سے تم بنائے گئے ہو، تو تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہاری کیا حقیقت ہے، اور تم اپنے آپ کو جو سمجھتے ہو اور تکبر کرتے ہو، تو تم کس بات کا تکبر کرتے ہو؟ تو ایک بات، پھر اس کے بعد اگلی بات بتائے گی کہ تم نطفے سے بنائے گے، تو نطفہ سب کو پتا ہے کہ ایک گندے پانی کی بوند، تو وہ مٹی سے بھی زیادہ حقیر تر ہو گئی کہ مٹی تو کم از کم پاک ہے، اور وہ نطفہ تو وہ تو ہے بھی ناپاک، تو اس چیز سے تمہیں بنایا گیا ہے۔ تو مزید انسان کو اپنی اصلیت کا احساس دلایا گیا ہے۔
تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم اس نطفے سے بنے، اور پھر بنانے والی وہ ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہ تمہیں تخلیق کر رہی ہے، ثم سواک رجولا، پھر اس نے جو ہے تمہیں ٹھیک طرح سے اور پروپورشنٹ آدمی بنایا۔ پھر ان دونوں چیزوں کو دیکھیں کہ ایک مٹی اور اس کے بعد نطفہ، اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کتنا پروپورشن کے ساتھ اور پرفیکشن کے ساتھ بنایا۔ ہمیں اپنی تخلیق میں سواک کا لٹرل مطلب یہی ہوتا ہے پرفیکٹ پروپورشن، کہ جو دونوں آنکھیں ہیں، ہمارے دونوں ہاتھ ہیں، ہر ہم اپنے باڈی پارٹ کو دیکھیں تو اس میں کتنا پروپورشن ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہی بات کہ ان دو حقیر اور ویلیو لیس چیزوں سے اللہ نے تم کو بنایا، اور اس کے بعد تمہیں کتنا جو ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے بھلا چنگا، یا کتنے پرفیکٹ پروپورشن کے ساتھ جو ہے وہ انسان بنایا۔ تو سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ اس کے خالق ہونے کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ آگے کیا کہا؟ لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، کہ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو پہلی بات جو اس نے اپنے عقیدے سے متعلق کی کہ هو اللہ ربی، کہ وہی اللہ میرا رب ہے، اور میں اپنے اس رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس نے کیا کہا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے رب ہیں۔ تو رب کا ہم بہت دفعہ جو ہے وہ بات کر چکے ہیں کہ رب ایک ورڈ ہوتا ہے، لیکن اس ایک ورڈ میں جو ہے وہ بہت مختلف میننگ آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی جو پچھلی آیت میں آ گیا کہ خالق جو بنانے والا ہے۔ پھر دوسری بات رب میں کیا آتی ہے؟ مالک، کہ جو بادشاہ ہے اور جو اونر ہے، جو ہر چیز کا مالک، اور ہماری اپنی ذات کا مالک بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ پھر اس میں کیا آتا ہے؟ وہ ذات رب میں، رب کا آپ لوگ کیا ٹرانسلیشن کرتے ہیں جنرل؟ پالنے والا، پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا۔ تو پالنے والا اور تربیت کرنے والی ذات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، کہ انسان کو اپنی زندگی میں بچپن میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ مہیا کرتے ہیں، جوانی میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ مہیا، تو پوری زندگی جو ہے وہ نگہداشت اور پرورش کرنے والی وہ ذات ہے۔ اور آخری بات رب میں کیا آتی ہے؟ قادر مطلق، کہ ہر ایبسولوٹ سوورینٹی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ قدرت جو ہے وہ کسی کی بھی نہیں۔ تو یہ رب میں جو ہے جب ایک ورڈ رب آتا ہے تو اس میں اتنے سارے ڈیپر میننگز ہوتے ہیں۔ وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو جو پچھلا دوسرا جو شخص تھا، جو پیسے والا باغوں والا شخص تھا، اس نے کیا شرک کیا؟ تکبر کیا تھا اور آخرت کا انکار کیا، اور اللہ کو نہیں۔ یوم آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ نہیں، عقیدے کی تو بات ہم نے کر لی نا۔ شرک کا مطلب اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہرانا۔ تو اس نے کس کو اللہ کے ساتھ برابر ٹھہرایا؟ اس نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو۔ اس نے یعنی اسی لیے کسی، اپنے ہاں، آپ کی بات کر رہا ہوں۔ اپنے آپ کو بات کر رہا ہے کہ شرک جو ہے، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ شرک جو ہے وہ کیا ہے، کہ کسی دوسرے کی اللہ کے ساتھ عبادت کرنا، بتوں کی عبادت کرنا، یا کسی جو ہے وہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی وہ عبادت کر رہے تھے۔ تو یہاں پر جو شرک ہے وہ اس نے کیا کیا؟ کسی اور کو نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو جو ہے وہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات تھی اور اللہ تعالیٰ کی جو اتھارٹیز تھیں اور صفات تھیں کہ وہ قادر مطلق ہے، تو وہاں پہ اس نے کیا اپنے آپ کو کیا کہ یہ میری پرفیکٹ پلاننگ ہے اور میری اسٹریٹجیز ہیں، کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ میرے باغات اتنے پرفیکٹ پروڈیوس کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کا شرک تھا، جس کے جواب میں دوسرے شخص نے کہا کہ وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، کہ میں تو شرک نہیں کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ کہ آگے اس نے کیا کہا؟ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ اس کا مطلب کیا ہے؟
ماشاء اللہ جو اللہ چاہنے چاہا، لا قوت الا باللہ، اور کوئی قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے، کہ جو قوت ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہتا ہے اپنی قوت سے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی کی نہ کوئی طاقت ہے اور نہ کوئی قدرت ہے۔ ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تم مجھے دیکھتے تھے اپنے سے کمتر، اقلا کمتر، مال کے اعتبار سے اور اولاد کے اعتبار سے، کہ اگر اس نے کیا بات کہی، اس نے یہ بات کہی کہ اگر تمہیں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ مال اور اولاد کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ دیا اور تم مجھے اپنے سے کمتر سمجھتے تھے، تو تمہیں چاہیے تھا کہ اس پر تم کہتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو ماشاء اللہ ہم کب کہتے ہیں؟ کوئی بھی اچھی چیز اللہ ہم، تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ کسی کو کچھ بھی اللہ جی سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت سے جب نوازا ہے تو اس پر جو ہے وہ ماشاء اللہ کہ یہ جو نعمت مجھے ملی ہے یہ اللہ نے اپنی مرضی سے مجھے نوازا ہے، یعنی اس میں میرا کوئی دخل نہیں تھا، یہ اللہ کی مرضی سے مجھے ملی ہے، اور کوئی قوت نہیں ہے اللہ کے سوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ فرمایا کہ جب بھی تمہیں کسی نعمت سے نوازا جائے، تمہیں یا تمہاری اولاد کو، تو تم کہو ماشاء اللہ، کہ اس کو کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ نظر بد سے، جی، یہ جو ہے یہ کہنے سے جو ہے وہ بری نظر سے انسان بچتا ہے، یا اس کے جو ہے وہ کسی طرح کے نقصان سے بچتا ہے، کہ جو نوازا ہے اور اس کے جو ہے پھر آپ کو اس کی برکتیں اور خیر حاصل ہوتی ہے، اور اس کی بری چیزوں سے انسان جو ہے وہ نیگیٹیوٹی سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آ رہی تھی، میں شیئر کرنا چاہ جی رہی تھی آپ سے، بتائیے۔ کہ جس طرح یہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کی بات ہوئی، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو اللہ تعالیٰ کی طاقت کے علاوہ کوئی نہیں، تو اس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں پیچھے جب اس شخص نے کہا تھا کہ اس باغ کو میں اسی طریقے سے رکھ سکتا ہوں اور یہ کبھی خراب تباہ و برباد نہیں ہوگا، تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے سب کچھ، اگر وہ چاہے تو اس کو بنا کے رکھے، چاہے تو اس کو برباد کر دے۔ بالکل اس کو بالکل ہم یہی کنیکٹ۔ بات ہے، بالکل جو آپ نے کہا یہی بات ہے، کہ جو کچھ بھی اس کو دو، یہی وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ جب تم باغ میں داخل ہوئے تھے تو تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو بھی مجھے ملا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ملا ہے، اور تمام تر قوت اللہ ہی کی ہے، جیسے جب تک وہ چاہے گا وہ اس کو قائم رکھے گا، اور جب تک وہ چاہے گا وہ جس لمحے وہ چاہے گا وہ اس کو واپس لینے پر جو ہے وہ مکمل قدرت رکھتا ہے۔ بالکل صحیح آپ نے کہا، یہی مطلب ہے۔ اچھا، مزید اس نے کیا کہا، دیکھیں کہاں تک ہے؟ 41 تک، انشاءاللہ 2 آیات اور کر لیں گے، پوری باتیں تو نہیں ہو پائیں گی بٹ اسٹل۔ آیا نمبر 40 کر رہی ہوں۔ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا۔ اس کا نیکسٹ پارٹ چھوڑ دیا، ان طرح کے نا، اچھا بتا دیا نا، ٹھیک یہ میں نے بتا دیا۔ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، تو مجھے امید ہے کہ میرا رب جو ہے مجھے عطا کرے گا تمہاری باغ سے بہتر، تمہیں جو باغ دیا گیا ہے میرا رب مجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، اور نازل کرے گا اس کے اوپر جو ہے ایک حسبان کس کو کہتے ہیں؟ آسمانی آفت کو، اس کے مختلف وہ ہیں، وہ میں بتا دیتی ہوں۔ من السمائی، آسمان سے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو پس وہ ہو جائے گا ایک چٹیل میدان۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے امید ہے کہ بہتر عطا کریں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پاسبل ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو وہ کب عطا کریں؟ دنیا میں بھی دے سکتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ بالکل، دنیا میں بھی دے سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو، اگلے پل بھی انسان کو نواز سکتے ہیں، تو دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس سے بہتر باغ سے نواز سکتے ہیں جس باغ پر وہ امیر شخص جو ہے وہ اکڑ رہا تھا، اور اگر دنیا میں نہیں نوازیں گے تو پھر آخرت میں جو ہے وہ نوازیں گے۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اور وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا، اور وہ نازل کر دے گا اس پر، یعنی تمہارے باغ پر، حسبانن
اس کے بارے میں مختلف کہ آسمان سے نازل کیا ہوا ہر طرح کا عذاب، اس میں جو ہے وہ کچھ مفسرین کی کیا رائے ہے کہ وہ پتھروں کی بارش ہو سکتی ہے، وہ جو ہے وہ کسی طرح کی آندھی ہو سکتی ہے، کسی طرح کی جو ہے وہ تیز بارش ہو سکتی ہے، تو ہاں بجلیاں بھی گرا سکتے ہیں کہ بجلی گرا دی اور اس کی وجہ سے آگ لگ گئی اور پورا جو ہے وہ باغ، تو کسی بھی طرح کا جو ہے وہ اوپر سے نازل ہونے والا جو عذاب ہوتا ہے، ویسے کلیریفائی بھی ہو گیا من السمائی، تو وہ حسبانن میں آ جاتا ہے۔ اور فتس بہا، پس ہو جائے گا یہ تمہارا جو کھیت ہے وہ چٹیل میدان، کہ اتنا سب کچھ جو تمہارا ہے، تو اس کو ڈرانے کے لیے کہہ رہا تھا، تنبیہ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا کہ دیکھو تم اس وقت باز آ جاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں، کہ جس اللہ نے تمہیں اتنا سب کچھ دے دیا ہے وہ اس پر بھی مکمل قدرت رکھتے ہیں کہ ایک پل میں جو ہے وہ عذاب آ جائے اور یہ سب کچھ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے، اور جن باغات پر اور ان کی جو ہے وہ بے شمار نعمتوں پر تم اس طرح سے اکڑ رہے ہو، تو اس کی جگہ جو ہے ایک چٹیل میدان رہ جائے کہ کچھ بھی نہ بچے اور سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ بدوا تو نہیں تھی، یہ اس کو وارن کرنا، اس کو سمجھانا تھا ایک طریقے سے۔ سارٹ آف جی، اس کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ ایسے کر سکتا ہے تو تم جو ہے وہ باز آ جاؤ، اور تم جو ہے وہ اللہ پر جو ہے وہ اس کو اپنا رب مانو، جیسے یہ کہہ رہا ہے نا کہ میرا رب تو اللہ ہے، تو تم بھی اللہ کو اپنا رب مانو، اور تم بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کہ یہ سب کچھ جو ہے وہی خالق ہے، وہی دینے والا ہے، وہی رب ہے، اور تم اس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کریڈٹ مت دو۔ یا اگلی بات اس نے کیا کہی، وَتُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، یا اس کا پانی جو ہے وہ کیا ہے، وہ جو ہے وہ خشک ہو جائے، وہ دھس جائے، اور پھر تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو، کہ اگر پانی جو ہے وہ جو اتنی ایزیلی اویلیبل ہے، باغ کے بیچ میں ہی نہر بہ رہی ہے، تو وہ اگر ختم ہو جائے گا اور پانی نہیں ہوگا تو اس کے بعد بھی کیا ہوگا کہ جب کھیتوں کو پانی نہیں، سوری باغوں کو پانی نہیں ملے گا تو کیا ہوگا بتائیے طوبا؟ سوکھ جائیں گے، ظاہری بات ہے، اور ایونچولی سب ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ، اور وہی بات ہے کہ پہلے اوپر سے عذاب کی بات کی، اور یہ جو بات کی یہ نیچے سے عذاب، کہ این ممکن ہے کہ اس طرح سے پانی خشک ہو جائے یا کسی اور طریقے سے بھی جو ہے وہ، تو اللہ اس بات پر قدرت رکھنے والی ذات ہے کہ وہ چاہے تو آسمان سے عذاب کو بھیجے یا زمین سے عذاب کو بھیجے، اور تمہارے پاس جو کچھ ہے جس پہ تم اتنا تکبر کر رہے ہو وہ ختم ہو جائے۔ بس انشاءاللہ یہیں تک رکھتے ہیں، اور یہ جو ہے آیہ مبارکہ ہم کل کریں گے۔ چلیے روبینہ آپ جو ہے وہ مجھے شیئر کرنا ہے آپ کا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومدد کلماتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت آپ کی آواز نہیں آ رہی پھر سے۔ على إبراهيم میں کہتی بھی ہوں اس ایک تو میں تصحیح کرنا چاہ رہی ہوں، کل میں نے جو آپ کی آواز نہیں آ کل رہی، میں نے پہلے جو دو، آواز کو ٹھیک کر لیں روبینہ۔ ہلو اب ٹھیک ہے؟ جی بہتر ہے۔ اچھا، کل میں نے جو دو آیات آپ لوگوں سے شیئر کی تھی نا، وہ اصل میں نے غلطی سے نا آخر میں احادیث کہہ دیا تھا انہیں، تو وہ احادیث نہیں تھی، وہ قرآن کی آیات تھی۔
ایک सूरत المومنون کی آیت 103 تھی اور دوسری सूरत الفرقان کی آیت نمبر 72 تھی. تو آج بھی دو جو میں شیئر کر رہی ہوں وہ بھی آیات ہی ہیں. پہلی ہے सूरत القصص کی آیت نمبر 55. لغو میں پڑھنا جاہلوں کا کام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام ہے تم پر، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے. یہاں ہمیں سیکھنے کی یہ بات مل رہی ہے کہ جاہل اور علم والے کا رویہ مختلف ہوتا ہے ایک دوسرے سے. جاہل جو ہے نا وہ ہمیشہ بے معنی گفتگو پسند کرے گا، دلچسپی لے گا، اور جہاں پہ اسے ایسی باتیں سننے کو مل رہی ہوگی وہاں وہ بیٹھے گا اور ان باتوں میں حصہ دار بن جائے گا. لیکن جو علم رکھنے والا ہے، اللہ کے دین کا علم رکھتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ان لغو باتوں سے بچے، اور یا پھر کوشش کرتا ہے کہ وہاں سے اٹھ جائے. جیسے صورت، اور پھر وہ اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ جاہلوں کا علم ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی تو میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا. جیسے سورۃ الکافرون میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ ان سے کہہ دو کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. اور پھر علم والا کبھی جاہل سے الجھتا نہیں ہے، بحث نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بحث کرنے سے منع فرمایا ہے. بحث جھگڑے کا باعث بنتی ہے، تعلقات میں دوریوں کا باعث بنتی ہے. تو ایسے میں ایک مومن جو ہے وہ ہمیشہ اپنا راستہ نرمی سے بدل لیتا ہے، یا اگر کوشش کرے کہ دوستوں کی محفل ہے تو وہ پھر اس کی گفتگو کا رخ بدلنے کی کوشش کرتا ہے، یا دوسروں کو سمجھا دیتا ہے کہ ہم یہ بے مقصد باتیں کیوں کر رہے ہیں. دوسری ہے ہمارے پاس آج کی آیت، یہ ہے جنت کی خوبی. سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 25 اور 26 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ وہ اس میں لغو گفتگو سنیں گے اور نہ گناہ میں ڈالنے والی بات، وہ بس ایک دوسرے کو سلام ہی سلام کہا کریں گے. اب دنیا میں ہمیں ہر طرح کا معاملہ نظر آتا ہے، ہر طرح کا علم نظر آتا ہے، ہر طرح کے رویے نظر آتے ہیں، لیکن جنت ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ ہمیں نہ کوئی لغو بات سننے کو ملے گی. لوگ ایک دوسرے کی طرف صاف شفاف دل کے ساتھ بڑھیں گے، سلام پیش کریں گے، فرشتے سلام کریں گے. تو اگر یہی چیز ہمیں اگر علم ہے کہ جنت میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے، تو وہ چیز ہم دنیا میں بھی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے زمرے میں بھی آ جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی بھی ہو جائے گی کہ ہم ہمیشہ کوشش کریں کہ ہم لغو بات سے بچیں، جہاں ہو رہی ہے وہاں سے بچیں، اٹھیں، یا پھر وہاں پہ معاملہ رخ موڑ دیں، اس کا گفتگو کا موضوع بدل دیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیں، یا پھر وہاں سے کنارہ کشی کر لیں. لیکن سلامتی کا تعلق جو ہے وہ ہمارے اپنے اعمال سے تعلق رکھتا ہے کہ ہم کتنا چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں سلامتی کا باعث بنیں اور سلامتی ہی پھیلائیں، اور اپنے دوستوں کو بچائیں، اپنے ارد گرد والوں کو بچائیں. تو یہ ہمارے عمل پر، ہماری سوچ پر منحصر ہے. تو یہ تھی آج کی باتیں. جزاک اللہ خیر. اللہ روبی، تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. جی مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کہا لخت بات، نا کس کو لخت بات کہتے ہیں، اسے ذرا سا کلیریفائی کر سکتی ہیں آپ؟ جی جی، بے مقصد اور بے معنی باتیں جن سے کوئی بھی خیر کا پہلو نہ نکلے اور جن سے شر ہی شر پیدا ہو، سننے والوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. ٹھیک ہے، کیونکہ جزاک اللہ. کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا کہ فرشتے ہر بات لکھ رہے ہیں ہماری، تو پھر ہم کیسے یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ فرشتے وہ باتیں لکھیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں. ہم تو چاہیں گے نا کہ ہماری گواہی جو کتاب کی شکل میں، لکھنے کی شکل میں جو موجود ہے، ہر وقت ہی لکھی جا رہی ہے، تو اس میں اچھی باتیں ہی ہمارے حق میں لکھی جائیں. تو لغو جو ہے نا یہ برائی کے معاملے میں آتا ہے، شر کے معاملے میں آتا ہے، اور بے مقصد باتوں کے معاملے میں آتا ہے. جزاک اللہ خیر. کہ جزاک اللہ. السلام علیکم. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک منٹ رکے، ایک منٹ دیجیے گا.
جی اسکرین نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو اور آواز آ رہی ہے نا میری؟ تو جی جی لیپ ٹاپ سے شیئر نہیں ہو رہا تھا دعا، تو میں نے موبائل سے شیئر کری۔ اچھا آج کی دعا دیکھیے کیا ہے۔ آج کی دعا ہے اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ دوبارہ سے پڑھ رہی ہوں، اللہم انی اسألک، ساتھ پڑھ لیجئے ایک دفعہ پھر دوبارہ ان میں پڑھاؤں گی۔ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت على كل شيء ان تغفر لی۔ اب اس کا ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں، کیا ہے ٹرانسلیشن؟ اللہم انی اسألک، کہ اللہم تو وہی اللہ کو پکارنے کے لیے ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، انی بے شک میں، اسألک آپ سے سوال کرتی ہوں، برحمتک آپ کی رحمت کے واسطے سے، آپ کے رحمت کے ذریعے۔ اب رحمت کے بارے میں کیا ہے؟ التی وسعت کل شیء، کہ وہ رحمت جو وسیع ہے، جو ڈھانپے ہوئے ہے ہر ایک چیز کو۔ ان تغفر لی، کہ آپ مجھے معاف فرما دیں، بخش دیں۔ اچھا، تو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ٹرانسلیشن تو ہم نے دیکھ لی ہے۔ اس کی یہ حدیث مبارکہ کس کی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی۔ انہوں نے کیا کہا؟ پہلے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو روزے دار ہے تو افطاری کے وقت اس کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی، جو وہ دعا کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے رد نہیں کرتے، اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے پہلے بات سنی ہوئی ہے۔ اب جو ہے ان کی اپنی دعا ہے، یہ کس کی دعا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کی، کہ یہ کیا دعا کیا کرتے تھے جب روزہ کھولتے تھے؟ تو ان کو، یہ صحابی تھے، تو ان کو کس نے دیکھا؟ تابعی نے دیکھا، اور انہوں نے نقل کیا، جن کا نام ہے ابی ملیکر۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا عبداللہ بن عمر کو کہ جب وہ روزہ کھولتے تھے تو وہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ تو اب 2 دفعہ یہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اس کا آپ کو حدیث میں نے شیئر کر دی، 2 دفعہ پڑھ لیجئے تاکہ زبان پہ کچھ نہ کچھ بیٹھ جائے۔ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ الحمدللہ آج کی یہی دعا ہے۔ انشاءاللہ تعالی باقی جو آیات ہیں اور اگلی دعا کل۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ آج کا بھی جو سیشن ہے وہ بہت اچھی طرح سے ہو گیا، کوئی پرابلم نہیں آئی۔ سمیہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگے بھی تھوڑی ہمارے بٹ لیے ایک چیز، آسانیاں کرتے رہے اور ہمارے لیے جو ہے وہ جو ہم سیکھ رہے ہیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔